السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوسرا سٹینڈ ہے بڑے وہ لے ہلدا ہے، ڈگن کا خطرہ، پکا چلتا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ فرنٹ کیمرہ چلتا ہے، بیک کر دی ٹھیک ہے۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم۔ اے میں کا صافی ان ایک دفعہ لا دیں، اتر جائے گا پکا، چلو۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت فرما رہے سورہ النمل 19واں پارہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام انہوں نے اس وقت دی ملکہ سبا جن کا نام بلقیس ہے انہوں خط لکھیا، اور اس خط دا آغاز اللہ دے نام بسم اللہ تو کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم الشان پیغمبر سن،
انہوں نے رب کو دعا کی سی کہ اللہ سونے مینو ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ میرے تو بعد پھر قیامت تک کسی نو اس طرح دی بادشاہت عطا نہ کرنا. ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اے میرے اللہ مینو اس طرح دی عظیم الشان بادشاہت عطا کرنا کہ قیامت تک پھر اس طرح دی بادشاہت کسی اور نو عطا نہ کرنا. اللہ نے دعا قبول کر لی. قرآن دے الفاظ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے بادشاہ سن تے آپ تو بعد آج تک اور قیامت تک اس تو بڑا بادشاہ نہیں آ سکتا. پوری دنیا دے حکمران سن، بادشاہ بھی سن تے رب دے رسول بھی سن. کتنا بڑا احسان اللہ دا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور اندر ہزاراں سال پہلے جدو ہوائی جہازاں دا کوئی تصور ہی نہیں سی، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو ایسا عظیم الشان تخت عطا کیتا ہے کہ اس تخت دے وزیراں مشیراں واسطے 600 کرسی براجمان سی. کنی؟ تو تسی اندازہ کرو بھی 600 کرسی ایک وڈا جمبو سائز جہاز ہی ہو سکتا ہے، وڈا جن دے 600 کرسی ہوئے. اس دور دے اندر جدو ہوائی جہاز دا تصور کوئی نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو اے عظمت عطا کی تھی، شان عطا کی تھی. اللہ نے ہواواں تے فضاواں تے حکومت دیتی ہے. جدوں نہ کسی جگہ تے جانا ہوندا ہوا نو حکم دیندے، ہوا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے تخت نو اڑا کر کے آنن فانن تھوڑے وقت اندر دوسرے مقام تے لے جاندے. اولیوں لکھیں دے سبحان اللہ. ایتھے کو نیڑے کو تھانہ تو نہیں ایتھے کو؟ کیوں جی؟ ویسے میں پوچھنا پڑا تھانے والے اپنے ہی بندے نے، وہ بگانے نہیں تھے. اچھی کو ذرا سبحان اللہ. ہاں جی اچھا اتنا اچھا نہیں کوئی گل نہیں ٹھیک ہے. ایک دن ایسا مسئلہ پیش آیا، توجہ کرنا ذرا. مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ بہت بڑے شیخ الحدیث نے، لاہور اندر انہوں دا بہت بڑا مدرسہ ہے تے تقریباً 60 سال ہو گئے نے انہوں نے بخاری شریف پڑھا دیا تے کتنے وہ ہندوؤں تو مسلمان ہوئے تے اللہ نے انہوں کو دین دا بڑا کام لیا. انہوں نے نا ایک تفسیر دے حوالے نال یہ واقعہ بیان کیتا جڑا تھانوں میں سنان لگا. کہندے نے ایک دن ایسا منظر ہویا، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام بڑے کرو فر نال اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے نے، وزیر مشیر بھی نال بیٹھے ہوئے نے. آپ نے ہوا نو حکم دیتا ہے تے ہوا نے نبی سلیمان علیہ السلام دے تخت نو ایج کر کے اڑانا شروع کر دیتا ہے. پرواز شروع ہو گئی. ایک دیہاتی بندہ زمین تے کھڑا ہے، اس منظر نو ویکھ رہے، بڑا حیران ہویا تے بڑی حیرانی اندر اون دے منہ وچوں ایک کلمہ نکلدا ہے، اللہ دا نام نکلدا ہے. پتہ کی آندا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام. یہ دیہاتی بندہ کہندا ہے اللہ دی شان تے ویکھو، اللہ دی قدرت تے ویکھو. سبحان اللہ
اللہ نے نبی سلیمان نو کتنی وڈیاں بادشاہیاں عطا کر دیتی ہیں۔ جدو اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اے سبحان اللہ دا کلمہ اس دیہاتی بندے دی زبان چ سنیا تے آپ نے ہوا نو حکم دیتا ہے میرے تخت نو روک دے۔ اللہ دے نبی تخت تو نیچے آئے، اس بندے دے کول گئے، اندر مصافحہ کیتا ہے، نالے اندر جفی پائی، معانقہ کیتا، نالے انہوں حوصلہ دیندے نے کہ اے اللہ دے بندیاں، اے تو میرے تخت نو اور میرے اس آن اور شان نو ویکھ کے تے بڑا حیران ہو رہے ہیں، بڑا پریشان تے حیران ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک دن ایسا آنا ہے یہ تخت بھی مٹ جائے گا، وزیر مشیر بھی ختم ہو جان گے، میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا، یہ بادشاہتاں بھی ختم ہو جان گیاں، لیکن اے اللہ دے بندیا جڑا تو سبحان اللہ دا بول بولے ہے اے تے قیامت نو بھی قائم اور دائم رہے گا۔ بڑا اچھا کلمہ ہے، اندہ مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ او نبی سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اللہ نے پرندیاں دی بولی بھی سکھائی سی، اللہ قرآن میں کہندے نے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے نبی سلیمان نو پرندیاں دیاں بولیاں بھی سکھائیاں تے دنیا دی ہر چیز بھی عطا کی تھی۔ او اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندیاں تے بھی حکومت سی تے قرآن دے اسلوب تو پتہ چل دے وہ پرندیاں دی حاضری بھی لاندے سن تے ایک دن حاضری لائی تے ہود غیر حاضر تے پتہ کی کہندے نے قرآن پتہ کی کہندے عقیدہ توحید بیان کر چھڑے، دعا کرو اللہ میرا تہاڈا عقیدہ توحید پکا کر تے اس عقیدہ توحید تے اللہ مرد دم تک سانو قائم رکھے تے اس تو بڑا خوش نصیب کیڑا ہے جڑا عقیدہ توحید تے زندہ رہندے تے ایندے تے انہوں موت آ جاندی ہے۔ کائنات دے امام فرماندے نے صحیح بخاری دی روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ آپ فرماندے نے جنہوں مرن لگیا کلمہ نصیب ہو جائے اس سدھا ہی جنتی، اللہ سانو بھی نصیب کر دے، کتنا سونی بات ہے۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی کہ اللہ دا قرآن بیان کر دے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کہندے نے مینوں ہد نظر نہیں آندا یا ہد موجود ہی نہیں۔ کتنی بڑی گل کیتی، اگر آپ نو غیب دا علم ہوندا نا تے آپ کدی بھی نہ کہندے بھی مینوں پتہ نہیں دا یا وہ ہے ہی نہیں دا۔ اللہ اکبر اللہ، مینوں پتہ نہیں یا ہد واقعی غیر حاضر ہے، اگر وہ میرے کول کوئی معقول دلیل نہ لے کے آیا میں انہوں سخت عذاب کراں گا، اولا اصبحنہ یا پھر چھری نال انہوں ذبح کر دیں گا، یا پھر کوئی دلیل لے کے آوے۔ تھوڑا جا وقت گزریا تے اینڈ چھالا ماردا ہود آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ پرندہ بڑا سیانا ہے تے ایندی جڑی چونچ جی ہے نا وہ تو اللہ نے بڑی پاور رکھی، بڑیاں بڑیاں سخت چیزاں سوراخ کر دیندا ہے تے انہوں پانی دا بھی پتہ چل جاندا ہے کہ پانی کنا کو گہرا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جدو لشکر جاندہ نا تے پانی دی انفارمیشن یہ کو لیندے۔ اللہ اکبر اللہ، بڑا سیانہ ہو دو دے
نکا جا پرندہ ہے، نکا جا ہوندا سر ہے، لیکن توحید نال بھریا ہے۔ کیسی توحید بیان کر دے؟ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے تے ہد آ گیا تے پتہ کیا دے جی تو کا اے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام میرے کول ایسی خبر ہے جندہ تانوں بھی پتہ نہیں، جندہ تانوں بھی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میں اس جگہ تو آیا جسے تسی بھی نہیں گئے، میں ایسی خبر لے کے آیا جنہ تانوں بھی علم نہیں۔ میں ملکہ سبا دے علاقے چو آ رہے ہیں تے انہوں نے ایک عورت نو حکمران بنایا ہے تے وہ سورج دے چاند دی پوجا کردے نے۔ اتنی بڑی خبر لے کے میں آیا ہوں۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام پچھلیاں گلاں بھول گئی ہیں تے ان اے شرک دے بارے پریشان ہو گئے بھی ایک ہی ہو رہے میری بادشاہت اندر اتنا بڑا شرک ہو رہے۔ اس وقت ہد دی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھے ہے تو اس خط دے شروع وچ اللہ دا نام لے کے خط دا آغاز کیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہد اے خط لے جا تے جتھے وہ ملکہ بلقیس بیٹھی ہے نا اتھے جا کے سٹ دیں تے اندہ کو بار جواب بھی لے کے آنا ہی۔ بڑا سی آئی ڈی دا باہر سے ہو خط سٹ کے نہ اتھے تے واپس نہیں آیا، پوری معلومات لندر ہے۔ اینج کر کے خط سٹیا، ملکہ سبا بلقیس نے جو خط کھولے ہیں تے اپنے مشیرہ نو کہن دیے انی القی الی کتاب کریم، اے میرے وزیروں مشیروں میرے کول بڑی معزز چٹھی آئی ہے، بڑی معزز ریسپیکٹیبل خط لیٹر، بڑی معزز چٹھی آئی تے سارے دے سامنے وہ چٹھی کھول دی تے پڑھ دی۔ اللہ نے اس منظر نو قرآن دا حصہ بنا دیتے۔ اللہ رب العزت کی فرماندے نے اے ملکہ خط کھول کے پڑھ دیے تے کی لکھے انہو من سلیمان انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی سلیمان نے خط لکھے ان دا آغاز بسم اللہ تو ہو رہے ہیں تے جڑا کام بسم اللہ تو شروع ہوندہ ہے نا ان دے وچ روح بھی بڑا ہوندہ ہے۔ جتنے تسی بیٹھے ہو نا جدوں میں کوئی اچھا کام کرنا ہے اللہ دا نام لے کے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تے حدیث میں چاہندہ ہے جیڑا کام بسم اللہ تو بغیر شروع کریے نا ان دے برکت ہی ختم ہو جاندی۔ اور جویں نبی سلیمان نے خط لکھیا نا اللہ دے نبی میرے توڑے سونے پیغمبر نے بھی بادشاہوں نے خط لکھے، آپ بھی اس دا آغاز بسم اللہ تو کرتے سن۔ دعا کرو کہ سانوں بھی اللہ اپنا نام لین دی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا سونا نام اللہ اکبر اللہ حدیث میں آندہ ہے کہ بسم اللہ اے عظیم کلمے آپ سرکار نے فرمایا ہے جدو شام دا ٹائم ہوندہ ہے، شام دا ٹائم تے اس وقت شیاطین کچھ وقت واسطے پھیل جاندے نے، باہر نکل دے نے۔ آپ نے کہا اس وقت وچ اپنے بچیاں نو ذرا کنٹرول رکھیا کرو، کوئی کم از کم آدھا پونا گھنٹہ، اس وقت پھر کوئی عرض نہیں۔ تے نال آپ سرکار نے فرمایا اپنے گھر دے دروازیاں نو بند کر لو، گھر دے دروازے نو، یہ مطلب ہے خاص کر رات دے ٹائم تے شام تو بعد دروازہ بند کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تے ایک اور مسئلہ بھی سنو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے، جڑا کنڈا بسم اللہ پڑھ کے لگایا جاندہ ہے انہوں شیطان کھول نہیں سکتا۔ انہوں شیطان اندہ مطلب ہے بھی شیطان بھی کنڈیاں کھول دیندہ ہے۔
کدی کدی بندہ نا بڑا پکا کنڈا تے تالا لانا ہے، ہاں تو یار پتہ نہیں لگے کیویں کھل گئے، اور شیطان بھی کھول لینا ہے۔ جدوں کنڈی لانی ہے کی پڑھنا ہے؟ نہیں سارے نہیں بولتے، کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ سرکار نے فرمایا جدوں کنڈا لگانے پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگاؤ گے انہوں شیطان کھول ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ نے فرمایا اپنے برتن کم از کم رات دے ٹائم ایک گلاس نا یہ اتنے کوئی چیز دیو، کوئی چیز نہ ملے کوئی تیلا لبے تو وہی رکھ دو، مسواک رکھ دو، پینسل رکھ دو۔ یہ بھی آپ سرکار دا حکم ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے برتنوں نو ڈھانپو، بسم اللہ پڑھ کے مشکیدیاں دے منہ بند کر لو، جڑے مشکیدے نو بسم اللہ پڑھ کے بند کریے انہوں بھی شیطان کھول سکدا۔ بسم اللہ میں اتنی برکت ہے، آپ سرکار نے فرمایا ہے بسم اللہ پڑھنا تہاڈا کام ہے، رحمتاں برکتاں کرنا اللہ دا کام ہے۔ ہن جدوں تسی کنڈی لاونی ہے نا کار دی، دکان دی، دفتر دی، ادھر کنڈی لانی ادھر تالا مارنا، نال پڑھنا بسم اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھو گے اللہ دی مدد آ جائے گی۔ اور یہ نام بچ اتنی برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں پیش کرنے کا توجہ کرنا، صحیح حدیث میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی جناب شیر خدا علی المرتضی، میرے اور تواڈے پیرو مرشد دے داماد شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے عظیم الشان نبی پاک دے صحابی۔ ایک تابعی کے اندر بھی ایک سواری آئی، وہ سواری تے بہن لگے نا تے سب تو پہلے پڑھ دینے بسم اللہ۔ کی پڑھ دینے؟ اے تسی موٹر سائیکل ہے، پاویں سائیکل ہے، پاویں کار ہے، تے پاویں بس تے بہنے، ٹرین تے بیٹھنے، جدوں پہلا قدم رکھنے کی پڑھنا؟ اللہ دی قسم رب دی مدد آ جائے گی۔ اے میں حدیث پیش کر رہے ہیں، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایس کر کے بسم اللہ پڑھ کے سواری تے سوار ہوئے تے اور بھی دعاواں پڑھیاں۔ آخر تے انہوں نے ایک دعا پڑھی، رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، یہ مطلب کی ہے؟ یا اللہ میں بڑا گناہگار، میں اپنی جان تے ظلم کیتے ہے، بڑے گناہ کیتے نے، اللہ تم میرے گناہ مانو معاف کر دے۔ تسی بھی کو اللہ سر معاف کر دے، یا اللہ جتنے آئے سب نو معاف کر دے۔ اے بندہ دعا کر دے اللہ میرے گناہ مانو معاف کر دے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ گناہ مانو اللہ تو علاوہ کوئی اور معاف کر سکتا۔ اے جی تو دعا پڑھی نا جناب علی المرتضی مسکران لگ پے، اسے تسی بھی ہسو ذرا تھوڑا، سارے ہسو، مسکراؤ نا سارے، یہ سنت ہے، تسی مسکرا پے جے نا۔ تے جڑا راوی سی نا حدیث بیان کرنے والا، وہ کہنے لگا اے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی سواری تے سوار ہوئے ہو، دعا پڑھیے، ایتھے حسن دا موقع تے کوئی نہیں سی، مسکرائے کیوں؟ کہنے لگے میں تم دسنا، جی میں تو میں نو سوال کیتا ہے، ایک کوئی سوال میں نبی پاک نو کیتا، میں دیکھیا کہ ایک وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہون لگے، جی میں بسم اللہ پڑھی، یہ میری سرکار نے بھی بسم اللہ پڑھی، جڑی دعا میں پڑھی انہاں بھی پڑھی، تے جی میں مسکرایا ایویں میرے نبی بھی مسکرا پے۔ پھر کو سبحان اللہ۔ اچھا دسو تسی، اے تسی ہسدے ہو نا تے مینوں بھی سونے لگدے پے ہو، میں ہساں تسی ہسو تے ہسدا بندہ سونا لگدا ہے، اللہ تانوں ہسدا مسکراندا رکھے۔ اچھا ایک گل ایمانداری نہ دسو، جدوں کائنات دے سردار تے سونی سرکار ہسدے ہون گے رب نو کنے سونے لگدے ہون؟ اللہ اکبر۔ اللہ بزرگ فرماندے نا
میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک آپ دی مسکراہٹ اینی سونی میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں وہ کیا پالیاں دو میں سجدیاں نوری شواواں وجدیاں انود موتیاں لڑی سی جی میں بجلی لشکے کھڑی سی توجہ کرنا جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اندھیرے کمرے اندر کدی کدی میری سوئی گم ہو جاندی میری سرکار بول دے مسکران دے کمرہ روشن ہو جاندہ مینوں سوئی بھی لب پیندی اللہ اکبر اللہ جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا تے مسکران دا انداز کی سی نہ کھیڑ کھیڑ کہہ لاون دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلکشی جس مولیا سب ملک سی میرے نبی مسکرائے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دعاواں تے تسی پڑھیاں نے پر مسکران دا موقع تے کوئی نہیں مسکرائے کیوں اللہ تعالیٰ مسکراندا رکھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جی میں مسکرایا ایویں عرش والا رب بھی مسکرا رہا سی کس گل تو اللہ اس گل تے خوش ہویا کہ میرے بندے نو اتنا یقین ہے تے گناہگار ہے تے سیاہکار ہے تے اوگنہار لیکن انہوں اتنا یقین ہے کہ اللہ تو علاوہ گناہاں نو کوئی معاف کر سکدا اس گل تے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے نبی پاک کہندے میں بھی ہسیا جناب علی کہنے لگے میں بھی ہس پیا اج میں بھی ہس رہا تسی بھی ہس رہے ہو اللہ ہسدیاں اپنی جنت لے جائے اچھا جنت تو پہلے اللہ مدینے میں لے جائے جانا مدینے اللہ تیرے کے مشکل کوئی نہیں اے رحمان مسجد ساڑھے بزرگ مولانا محمد ایوب صاحب اللہ انہاں دی زندگی جو برکت فرمائے سارے آمین کو اللہ ساڑھے بزرگاں نو مکمل تندرستیاں عطا فرمائے انہاں نے اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دے فضل و کرم نال اس جنگل وچ منگل لگا دیتے ہیں یا اللہ تو انہاں دی اس نیکیاں نو قبول کر کے دوویں جہان ہی آباد کر دے بڑی عظمت والی بات ہے اللہ جی میں آج رحمان مسجد سے کٹھے بیٹھے ہیں اللہ سونے نبی دے شہر مدینے جو بھی کٹھے فرما دے تے اوتھے نبی پاک دے شہر وچ اوتھے بھی ایک جنت ہے نا وہ جنت پوری دنیا دے کتے اور تے نہیں ہے میں حدیث پیش کر رہا وہ جنت کا ٹکڑا صرف مدینہ منورہ میں ہے کہیں اور نہیں میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے میری امت دے لوگوں مدینہ منورہ دے اندر میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک میرے حجرے تک اے جنہ ٹکڑا ہے ویکھن نو زمین دا ٹکڑا ہے اینو اللہ نے دنیا تے جنت بنا دیتا ہے اللہ اتھوں دی نمازہ نصیب کرے
مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس سے ہے دنیا فدا اللہ اللہ، شہر مدینے دیاں سونیاں گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، شہر مدینے دیاں سونی گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ اللہ میں نے تنوں مدینے دا دیدار نصیب کر دے وے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہس رہے نے، مسکرا رہے نے۔ آپ نے فرمایا اے علی، جویں تو ہسے میں ہسیاں، ایویں عرش والا رب بھی مسکرا رہے۔ اس بندے نے کندہ نام لیا ہے؟ اللہ دا۔ سواری تے بیٹھن لگے کی پڑھنے؟ سب تو پہلے، باقی دعاواں باتیں پڑھنی ہیں، سب تو پہلا کلمہ وہ ہے بسم اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اور اس لفظ سے نہیں برکت۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان دے اندر جہاد کر رہے ہیں، میدان جنگ اندر ایک صحابی نو تیر لگیا، تے انہوں نے تیر لگن تو بعد ظاہر بندے نو تکلیف ہوندی ہے، انہوں دے منہ وچوں سیدھی آواز آئے۔ آپ سرکار فرماندے نے اے میرے صحابی، اگر تم بسم اللہ پڑھ لیندہ، کی پڑھدا؟ اگر تم بسم اللہ پڑھ لیندہ، رب دے نورانی فرشتے تنو اپنے ہتھاں تے چک لیندے۔ یہ دا مطلب ہے بسم اللہ پڑھے اللہ دی مدد آندی، نورانی فرشتے آندے نے۔ اے کدی ماں کولوں بچہ ڈگ پوے یا بچے نو ٹھڈا آ جاوے تے فوری پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ یا تسی کار تے جا رہے ہو، اچانک کچھ چیز آ گئی، یکدم بریک لانی، نال پڑھو بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ میں سینی برکت ہے۔ جڑا بندہ رب دا نام لیندے نا، انہوں نہ رزق دی کمی آندی ہے تے نہ ان دے گھر وچ شیطان دا اثر باقی رہندا ہے۔ تسی پوچھو گے دلیل کی ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کو صلی اللہ۔ بس اب ایک گل میں اس تو بعد اور سنانی، پھر آپ دعا کر دینی، گل مکمل ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے کھانے دا تھال پہ ہے تے آپ نے حکم دیتا ہے کھانا کھانا ہے تے پہلے کی پڑھنا ہے؟ سارے بولو۔ کئی بندے نے کھانا بابا چنگا پکیا ہوا چیتا ہی بول جاندے، کیوں جی؟ ایویں نا کھانا بابا جا چنگا ٹکا کے بنیا ہوئے یا کوئی شادی شدی ہوئے تو پھر بسم اللہ یاد نہیں رہندی۔ میں قربان جاواں سرکار تے آپ نے ان کا بھی حال دسیا ہے، فرمایا اگر تانوں کسی وجہ تو بسم اللہ بھول جائے، جدو یاد آئے ادو ہی پڑھ لو۔ تو ادو کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ دوسری حدیث ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ جڑے بھی لفظ پڑھ لو، یہ لفظ پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ کھانے دے اول آخر نو بابرکت بنانا رب دا کام ہے۔ اللہ، آپ کھانے دا تھال لے کے بیٹھے نے، ایک لڑکی لونڈی دوڑی دوڑی آئی، انہوں نے انج تھال دے وچ ہاتھ مارن دی کوشش کی تھی، میرے نبی پاک نے انج ہاتھ پھڑ لیا، انہوں روکیا، اتھے بیٹھ جا آرام کر، آلے نہیں کھانا۔ انہوں روکیا تے ایک لڑکا نوجوان وہ آ گیا، انہوں بھی اس طرح ہی بغیر اللہ دے نام لین تو نا انج ہاتھ مارنے کو آپ نے انہوں بھی پکڑ لیا۔ تے آپ جڑے کول بیٹھے سن نا، آپ نے فرمایا بھی یہ جلدی بھج کے نس کے آ رہے سن، انہوں نے اللہ دے نام لین تو بغیر کھانا شروع کر دینا سی، تے جس کھانے تے رب دا نام نہ لئیے وہ کھانا شیطان تے حلال ہو جاندہ ہے، شیطان بھی کھاندہ نال۔ اے گھراں چ برکت کیوں اٹھ گئی؟ اسی کھان لگا بسم اللہ نہیں پڑھ دے،
کئی بندے میں چنگے بلے گبرو میلے شلے ہوں نا 2-3 نمبر مٹھائیاں جلیبیاں وہ لے کے اتو تے کھان لگے نا بسم اللہ تے نہ کھا کے الحمدللہ ایسے مچھا ڈاٹا چل بھائی وہ گل ہی کوئی نہیں. وہ اللہ دے بندے ہو یہ کی ہوا یہ رب نہ مذاق کرنا جنہیں کھانا دیتا ہے نام ہی انہیں ہی لینے جدو کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے. یہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ نعمتاں خربوزے اور یہ اتوانے کھیرے کپڑے آنکھ ہاتھ پیر سواریاں عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک دن ساڑھے بزرگ بیٹھے نا تو ذہن سے ہمیں رب دی توحید دا منظر آ گیا تو انہوں نے اللہ دی توحید دا شعر میں تذکرہ شروع کر دیتا. کہنے لگے سبحان تو رحمان تو تھوڑی مسئلہ کی نا ہے اچھی بولو تے تسی بھی رحمان والے اللہ سانو سارے نو رحمان والا ہی بنا دے. سبحان تو رحمان تو سبحان تو دیان تو سبحان تو منان تو سبحانہ مل کے بولو سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھ سیو بہریاں خربوزے آدیاں ٹیریاں گنے تے نال گنڈیریاں کتے ادوانے سرخ لال سو سبحانہ. اچھا کہ ذرا غور کرو اے کپڑے کنے عطا کیتے نے؟ اے نکے نکے بچے ہیں نا تے گناہ کوئی نہیں دے یہ پاوے نہ ہی بولے نا اے جنہوں نے پنڈا بنی نے گناہ دیا بڑے بڑے اپنے طرح وہ کہو سبحان اللہ ہے. یہ تو بچے نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے نے چلو شوق نہ کہہ دیں کوئی گل نہیں لیکن بڑے بڑے جڑے نا اپنے طرح انہوں نے سبحان اللہ زیادہ کہنی چاہیے کیونکہ بندہ رب کی تعریف کرتا ہے نا اللہ تو پاک ہے مینوں اللہ دی کبریائی دی قسم ہے جدو اسی زمین تے فرش تے اللہ دی پکیزگی بیان کرنے نا تو کی خیال ہے رب نو یاد نہ آتا ہوگا اللہ کہے گا تو میرے پکیزگی بیان کی تھی میں تینوں گناہ تو پاک کر دوں. اللہ اکبر اللہ. اے دیکھو کتے کنک چھولے کھان نو کتے کنک چھولے کھان نو ریشم کپا ہنڈان نو انگور من پرچان نو کس کس تو ہواں سرخ رو سبحانہ سبحانہ. اللہ اکبر اللہ. کتے باہر ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہ دس دے پار دے مچھ کچھ چھالا مار دے کسے ڈوب دے کسے تار دے. اے پانی آیا نا سیلاب اتنے دریا کا منظر بن گیا تو دعا کرو جنہ جنہ جگہ تے سیلاب آیا نا اللہ انہوں دی مدد فرمائے جنہ انہوں دا نقصان ہویا اللہ اپنی رحمت نہ پورا کر دے. یقین جانو پانی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے تے پانی دیاں لہراں بھی سبحان اللہ کہندیاں نے پانی دیاں لہراں بھی تے کدی تسی دریا دے کنارے کھڑے ہو نا تے ایک ہو اس طرح وہ پانی دے وچوں آواز آندی اے پانی بھی کہندا سبحان اللہ. تے بزرگاں پتہ کی فرمایا سمندر دا نام لے کے نا کہندے نے کتے باہر ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہ دس دے پار دے مچھ کچھ چھالا مار دے کسے ڈوب دے کسے تار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہ. میں جدو ہو کیتا نا تو دریا تے پہنچ گیا سی اے اتوں واپس آیا ہونا. چلو آخری شعر سنو ذرا توجہ کرنا. بزرگ فرماندے نے کتے سب تھی بہتر آدمی حضرت صاحب داڑھی والے کیپ رکھی ہے چودھری صاحب مچھا مچھا ٹاپڑیاں ٹیٹ نے
تے جدوں اپنے جانور دے تھلے تسی تے سر ایماندار نہ دسو ایتھے مجھا گاواں تسی رکھیاں نے بڑیاں نے آگیاں نے نا میں کوئی کھول کے لے جانے آکھو الحمدللہ اچھی کہو الحمدللہ اللہ تھوڑیاں مجھا گاواں کی برکت کرے دودھ پیندے رہو لسیاں پیندے رہو تو ماشاءاللہ خوش باش رہو رب دی توحید دا اعلان کرتے رہو اچھا ایماندار نہ دسو تسی آپ دے گھر وچ منظر ویندے ہو اے کٹا کٹی جے تسی چھڈ دیو نا مجھ تھلے گاں تھلے تے او مجھ تے گاں اپنے پتر واسطے تھن وچ دھاراں لے کے تے جدوں تھن جوبن چ آ جاندے نا تے اے چودھری صاحب انج رسے نو پھڑدا زبردستی تے پاویں اونوں پچارے نو گھوٹو ہی آ جاوے زور نہ کھچ کے کلے تے بن دیندا مجھ ویندی کٹے وال تے کٹا ویندا ہے وہ نا ساڈے نال تاں ہاتھ ہو گیا ارسطو آواز آندی ہے نا نا نام اے میری مجھے اے مجھ دے بیٹے اللہ نے تینوں بھی تیرے بچے نوں بھی انسان دا خادم بنا دیتا ہے ساری کائنات تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے تے سارا کچھ دودھ پی کے تے مکھن تے گھیو تے ملائی ہر چیز کھا کے بندہ 5 وقت دی نماز نہ پڑھے تے گل چنگی ایتھے بیٹھے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہن کوئی نماز چھڈاں گے نہیں عزم کرو نا اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ اے جننے بیٹھے ہو ساری زندگی نماز رہنی نہیں چاہیے اللہ سب نے پکا نمازی بنایا بزرگ فرماندے نے کیتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کسے چولوے کسے جولوے کسے کولوے کسے جولوے بچیاں تو کھو کے چولوے یہ 3 لفظ میں بولے نے کونا تے جونا تے چونا مطلب ہے پاویں انہوں ہلنا تے اگے لا لوے پاویں تو کوئی اور کام لے لوے تے کون دا مطلب پتہ کی ہوتا ہے یہ کسائیاں نو پوچھو وہ چھری تھلے رکھ کے نا جانور نو کھو دیندے نے ذبح کر دیندے نے پاویں انہوں جو لوے پاویں چھری تھلے کھو لوے تے پاویں بچے کو کھو کے چو لوے اندے اگے کوئی بول نہیں سکتا بزرگ فرماندے نے کیتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کسے جو لوے کسے کو لوے بچیاں تو کھو گے چو لوے اس اگے سکدا ہے کون کو سبحانہ لو جی ہن جڑا بھی کام کرنا ہے اللہ دا نام لے کے کتنا ٹائم ہو گیا جی نہیں ہوا آدھا گھنٹہ ہو گیا نا اتنے ہو گیا نہیں واقعہ بس اینا ہی میں سنانا ہی تانوں وہ ایک حدیث میرے اور ذہن چنگی میں تانوں سنانا بڑی پیاری تے روح المعانی دے اندر بھی اندہ حوالہ موجود ہے تفسیر کبیر اندر بھی امام رازی قید رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر کبیر اندر واقعہ لکھے ہے بڑی چنگی گل ہے اے میرے بھائی نے ویر نے حافظ عبد الرحمان قصوری صاحب دعا کرو اللہ انہوں دے محنت قبول کرے تے انہوں دے نال جڑے بھائی تعمر کرتے ہیں انہوں دے آپ دے بھائی اور تسی سارے سجے کھبے بازو جے اللہ سب دیا محنت قبول کرے ایسے نکے نکے بچے قرآن پڑھتے ہیں نا اللہ دی قسمیں بیکار نہیں یہ سب تو بڑا سرمایہ نے اے حدیث سنو پھر تانوں ذرا احساس ہوئے گا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دی روایت ہے تے علامہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر اندر یہ روایت کو نقل کیتا ہے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام انہوں دا گزر ایک دفعہ قبر والے کو ہویا اللہ نے دسیا کہ اس قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں قبر والے نو دعا کرو اللہ مینوں تانوں سب نو قبر دے عذاب تو بچائے خاص کر جڑے فوت ہو گئے نے ساڈے والدین وڈے چھوٹے جننے بھی اللہ سب نو قبر دے عذاب تو محفوظ رکھے تے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ رب العزت نے دسیا
اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران بڑے پریشان ہوئے تے کچھ وقت گزریا چلے گئے کچھ وقت تو بعد دوبارہ آپ دا اتھوں گزر ہوندے ہے آپ نو دسیا گیا اللہ نے دسیا ہے کہ اج اللہ نے اس قبر والے دے عذاب نو رحمت وچ تبدیل کر دیتا ہے عذاب نو رحمت تبدیل کر دیتا ہے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اللہ کو دعا کر دینے اللہ کو پوچھ دینے اللہ جی مینو ذرا دسو پہلے انہوں عذاب ہو رہا سی تے اج تسی دسے اللہ نے یعنی کہ تسی ان دے عذاب نو رحمت وچ بدل دیتا ہے وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اصل اندر وجہ ہے میں اے بندہ شروع تو لے کے گناہگار اینا ہی سی انہوں مسلسل عذاب ہو رہا سی لیکن جدو یہ فوت ہویا جدو یہ اپنے گھر دے وچوں فوت ہویا ان دی بیوی حاملہ سی ان دے مرن تو بعد اللہ نے کچھ عرصے تو بعد انہوں ایک بیٹا عطا کیتے ہیں ان دی بیوی نے اس بیٹے نو پالیا پوسیا جدو یہ بچہ چلن پھرن دے قابل ہویا تے اس نے پہلے دن مسجد دے اندر استاد صاحب کو اس مرن والے بندے دے بچے نو بھیجیا تاج پہلے دن انہیں استاداں کو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نام یاد کیتے ہیں انہیں اللہ دا نام یاد کیتے ہیں اللہ فرماندے نے اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مینو رب نو اے شرم آندی کہ اس مرن والے دا بچہ زمین دے اوپر میرا نام لوے تے میں ان دے باپ نو قبر وچ زمین دے تھلے عذاب دیواں مینو شرم آندی ہے ان دے بچے نے آج پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے دے باپ نو عذاب تو بچا لے انہا مطلب ہے تھوڑیاں اولاداں قرآن پڑھن گیا نا اللہ دا نام یاد کرن گیا تے تانوں دنیا چ بھی فائدہ ہوئے گا تے مرن تو بعد قبر قیامت اور آخرت میں بھی فائدہ ہوئے گا دعا کرو اللہ سڑا بیٹھنا قبول کرے اور جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کرو اے پچھلے دن میرے بڑے قریبی دوست نے سید عبدالقیوم غزنوی جنہیں پورے ضلع دی جماعت دے سرپرست بھی نے سید طیب غزنوی انہوں دی والدہ محترمہ اور محترم حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ انہوں دی سکی ہمشیرہ وہ فوت ہو گئی ہیں بڑی نیک خاتون سن جیڑی عورت نہ کو ایک باری بہ جاندی سی نا وہ اللہ والی بن جاندی سی یعنی کہ اتنا اثر سی دعا کرو اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے تے جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے والدین جنت نصیب کرے تے جڑے بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا کرے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دیا پریشانیاں دور فرما اللہ جی تنگ دست لوگاں دیا تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ پورا ملک پریشان ہے رعایا پریشان ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہے پٹرول مہنگے دالاں سبزیاں مہنگیاں نے گھیو مہنگے کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے اللہ تو رحمت فرما اپنے نبی دی امت تے رحم فرما دے اللہ مشکل آسان فرما دے یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ تا حیات فار ایور ہمیشہ ہمیشہ واسطے سانو ساری زندگی تندرستیاں عطا فرما
یا اللہ جتنے فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما۔ سید عبدالقیوم غزنوی، سید طیب غزنوی، انہاں دی والدہ محترمہ نو اللہ جی کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اے میرے اللہ سارے والدین تے رحم فرما، جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے یا اللہ انہاں دے والدین نو کروٹ کروٹ جنت دا داخلہ عطا فرما، عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اس مسجد نو اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما۔ ساڑھے بزرگ مولانا ایوب اور انہاں دے فرزندان حافظ عبد الرحمن قصوری، ابو سفیان، دیگر برادران یا اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں قبول و منظور فرما، نظر بد تو محفوظ فرما، دنیا و آخرت دی عظمتاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، میں حدیث پیش کرنے لگا، آ کے پوچھ دے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وچوں بیویاں دے ساڈے حق کی نے؟ آپ سرکار نے فرمایا جس طرح دا خود کھاندے ہو انہوں نے کھلاؤ، جیسا خود پہندے ہو انہوں نے پہناؤ، تے کدی بھی انہوں نے چہرے تے نہ مارو، بلا تضرب الوجہ، چہرے تے نہ مارو۔ ایک مارا خان واسطے چلی نہیں آئی، اے تیری خدمت واسطے آئی۔ تے نبی پاک نے فرمایا سب تو بہتر او بندے جڑا اپنی بیوی واسطے گھر والے واسطے بہتر ہے، او معاشرے میں بھی سب کو بہتر ہے۔ اس واسطے بیوی نے اچھا سلوک کرنے، کئی بندے بڑے سیانے بندے باہر دوستان مل کے گلشنے اڑا کے مچھی کھا کے تو اور کوئی قورمے تے کڑھائیاں کھا کھو کے نا تے مجھے ہاتھوں تو پھیر کے تے ٹلا جاؤ کہ شام نو گھر آ جاندے تے گھر والے پوچھتے ہیں بھی کوئی سبزی سبزی میاں صاحب نہیں لیندے، وہ آج تو دیہڑی نہیں لگی، آج دیہڑی نہیں لگی، حالانکہ سارے پیسے انہیں دوستوں نے اڑا کے آگے۔ دوستوں نے بھی دوستی رکھو، لیکن اے جڑی گھر ویاہ کے لیندی نے اندر بھی بڑے حق نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تقریر فرمائی، جب آپ اللہ کو جان لگے نا آپ نے وہ بھی فرمایا کہ اے اللہ والے ہو، اے میری امت والے ہو، عورتوں کا خیال رکھنا، انہاں تے سلوک نہ کرنا۔ اور جڑا بندہ بیوی کا خیال کرتے اور ان کے حق حقوق کا خیال کرتے، آپ سرکار نے فرمایا وہ بندہ کائنات میں سب تو بہتر۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تے بیویاں بھی چاہیے وہ بھی ذرا خدمت پوری کرنا بندے دی۔ تے جدوں گھر بندہ آوے یہ حدیث ہے نبی پاک دی بھی اس طریقے نال بیوی استقبال کرے میاں صاحب دا کہ ساریاں تھکاوٹیں دور ہو جائیں، یعنی کہ استقبال نہ۔ اس واسطے دونوں دے حق حقوق نبی پاک نے بیان فرمائے نے، تے سانوں بھی انہاں دا خیال کرنا چاہیے۔ کرو محبت نال، ریکارڈ ہوئے ایک آقا کی سمجھنا ہے ماشاءاللہ، چلو کوئی گل نہیں، اچھی گل ہے۔ کرو محبت نال بیویاں پیاریاں، کرو محبت نال بیویاں پیاریاں، بدلے تساں دے چھڈے انعام ماپے بیچاریاں،
نال محبت منن گلاں اے ساریاں مارنا کٹنا نہیں۔ اللہ سانو توفیق دے وے کہ اسی بیویاں دے حق ادا کریے تے بیویاں نوں چاہیے بیوی او جو خامد نوں رکھے راضی نہ ویکھے کسے دے چماریاں نوں۔ بیوی او جو رکھے خامد نوں راضی نہ ویکھے کسے دے چماریاں نوں۔ اے ان دا گھر بڑا اچھا ہے، اودی کوٹھی بڑی اچھی ہے تے تو انہوں کتے کھڈے دی لیا والا ہے، ایویں نہیں کہنا چاہیے۔ صبر تے شکر بیویاں بھی کرنا چاہیے تے خاندانوں بھی پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ اے ایک محبت دا رشتہ ہے، اللہ دے فضل و کرم نال اے دنیا چ بھی قائم رہندا ہے تے اگر ایمان قائم رہے نا تے اے رشتہ جنت چ بھی قائم رہے۔ تے جنت چاہنا ہے کیونکہ سارے جانا ہے۔ اللہ میں نے تو سارے جنت لے جائے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نمازاں پڑھن والے بندے اتھے سارے ہون گے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نیکیاں کرن والے بندے اتھے سارے ہون گے۔ او کنا سونا ویلا، غور کروں گا، او کنا سونا ویلا، او کنا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا۔ چل باقی جیسے اللہ کو